الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر کا بیان جو ماہ رمضان میں خاص موضوعات کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا، آج پھر اسے شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالی حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ مسلسل تشریف لاتے ہیں جمعہ میں ان کو معلوم ہے اس سے پہلی آیت عالم الغیب والشہادہ کے حوالے سے میں نے علم غیب کے موضوع پر کچھ جمعے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھیں. بہت سا بیان اس میں ابھی باقی ہے، لیکن
اس سے اگلی آیت کی تفسیر شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب آپ فرمائیے کہ اے میرے رب اگر مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بتایا تھا آپ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خود فرمایا کہ ایسی دعا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق کیا۔ یعنی اگر میرے سامنے میری ظاہری حیات میں ان کفار پر دنیاوی عذاب آئے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا، یعنی مجھے کفار کے عقیدوں سے، ان کے غلط اعمال سے اور ان پر ہونے والے عذاب سے بچانا۔ یہ دعا امت کو سکھانے کے لیے، تعلیم امت کے لیے تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ورنہ یہ عقیدہ غیر متزلزل یعنی پختہ عقیدہ ہے، ہلنے والا نہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور ان کی موجودی میں کفار پر دنیاوی عام غیبی عذاب نہیں آ سکتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں فرماتا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ جیسے دو معبود نہیں ہو سکتے، اسی طرح نبی کی موجودی میں ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ہمیں یہ قدرت حاصل ہے، یعنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ظاہری حیات میں کفار پر اسلامی فتوحات کے عذاب بھیجیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوتی رہے، اور آپ کافروں کو شکست خوردہ، شکست کھایا ہوا دیکھیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ کر کے دکھایا۔ آپ بدر کا سن چکے، رمضان میں اب شوال ہے، احد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو سنتے رہتے ہیں آپ۔ اللہ تعالی نے کافروں کو تعداد میں، اسلحے میں زیادہ ہونے کے باوجود شکست دی، اور مسلمانوں کو ان کی کم تعداد، کم اسلحے کے باوجود فتح عطا فرمائی۔ غیبی پتھر برسنا، صورتیں مسخ ہو جانا، بگڑ جانا، یہ عذاب اس امت پر نہیں آیا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما لیا تھا کہ جیسے عذاب پہلی امتوں پر آئے، آپ کی امت پر ویسا عذاب نہیں آئے گا۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اگر بچے ہوئے ہیں، ہم پر مہربانی ہے، تو یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ انہی کی برکت ہے کہ ہم عذاب سے بھی بچے ہوئے ہیں، ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، ہمارا وہ حال نہیں ہوتا جو پہلی قوموں اور امتوں کا ہوا۔ اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عافیت عطا فرمائے۔
اور اپنی رحمت سے نوازے۔ اس سے اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور آپ فرماؤ کہ اے میرے رب تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ دو باتیں آپ نے سمجھنی ہیں، یہ دعا بھی ہے، وظیفہ بھی آپ کے لیے بتا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دافع البلا ہیں، ہم سے بلاؤں کو دور کرنے والے، اونچی کہیے، ہم شرک سے، برے عقیدوں سے اور بلاؤں سے بچے ہوئے ہیں تو یہ ان کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی امتوں والے عذاب سے بچایا ہوا ہے تو یہ ان کا صدقہ۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد برائیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں جو کچھ تھا اور آج ہمارے سامنے جو کچھ ہے کہ کفار کس طرح مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، کس طرح چالیں چل رہے ہیں، کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ کبھی کارٹون بنا دیے جاتے ہیں، کبھی قرآن سے طرح طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو ایذا دی جاتی ہے، کہیں مسجدوں کے خلاف سازشیں، کہیں عورتوں کے حجاب کے خلاف سازشیں، کہیں مسلمانوں کے عقیدوں کے خلاف سازشیں۔ تو اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے محبوب، کفار کے مقابلے میں وہ اخلاق ظاہر فرمائیے جو ہم نے آپ کو عنایت کیے ہیں، یعنی ان کے ساتھ وہ سلوک کیجئے کہ وہ آپ کے سلوک کو دیکھ کر اسلام لے آئیں، اور ظالمانہ رویے جو ان کے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شان کے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو جو تعلیم کر دی گئی وہ یہ کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، آپ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر سکتے ہیں، لیکن آپ بہتر سلوک کریں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ کسی نے گالی دی ہے تو آپ جواب میں گالی نہ دیں بلکہ اس کے لیے مسکرا دیں، اس کو دعا دے دیں، تو یہ اس جواب دینے سے بہتر جواب ہے۔ اسی لیے مشائخ
مشائخ جمع شیخ کی استاد کو، راہ دکھانے والے کو، مرشد کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ظلم کرے تو تم کرم کرو، کوئی گالی دے تو تم دعا دو، کوئی جفا کرے تو تم وفا کرو. یہ نفس یہی چاہتا ہے کہ کسی نے اگر مجھے ایک ہاتھ مارا ہے تو میں اس کو 4 ہاتھ ماروں، اس نے ایک جملہ پھینکا ہے تو میں جواب میں 10 جملے پھینکوں. مگر مخالف سے درگزر کرنا، اس کو معاف کر کے اس سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا، یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو ہر ایک کا حصہ نہیں. لیکن جو ایسا کرتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اس کا رزلٹ یعنی نتیجہ بھی بہت اچھا آتا ہے. اللہ فرما رہا ہے نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں. اے حبیب کبھی آپ کو جادوگر کہہ دیتے ہیں، کبھی شاعر کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. یہ جتنی باتیں بناتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں، مگر اس کے جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو وہ دعا بتا دی. اس دعا کو خود بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کرائیں. یہ بہت اچھی دعا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. آپ فرمائیے اے میرے رب تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے. یہ جو جتنے بھی شیطان ہیں یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں، مولا میں ان کے وسوسوں سے بچتے ہوئے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. اور کیا کہنا ہے؟ اور اے میرے رب تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ یعنی شیاطین اور یہ وسوسے اور یہ بری چیزیں میرے پاس آئیں. میں تیرا فضل چاہتا ہوں، تیرا کرم چاہتا ہوں، تیری رحمت چاہتا ہوں. تجھ سے عرض کرتا ہوں یہ جتنے وسوسے آتے ہیں جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو ہمیں خوبیوں سے ہٹا کر برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یا اللہ میں ان سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. وسوسوں کے حوالے سے کئی مرتبہ آپ کو تفصیل سنائی ہے، جنہوں نے یاد رکھی ہوگی ان کے ذہنوں میں ہوگی. وسوسے آتے ہیں، وسوسے اونچی کہیے، اور برے برے بھی آتے ہیں، بہت گندے گندے بھی آتے ہیں. اب دھیان سے یہ بات پھر سن لیں کہ وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے. وسوسوں میں لگ جانا، کھو جانا، وہ برا ہے. وسوسہ آیا ہے جھٹک دیجئے. نماز میں ہے توجہ سے پڑھنا شروع کر دیجئے، وسوسہ ہٹ جائے گا. اور آپ اس وسوسے میں کھو جائیں گے وہ اور بڑھتا چلا جائے گا، کہانی بنتی چلی جائے گی، جال پورا بنتا چلا جائے گا. وسوسے آتے ہیں. بعض لوگ آتے ہیں مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں بہت برے برے وسوسے آتے ہیں. میں نے کہا وسوسے آنا برا نہیں ہے، خواہ کتنے ہی برے آئیں. ہاں وسوسوں میں دھیان دینا، لگ جانا، کھو جانا، یہ برا ہے.
والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. یہ بڑوں کی باتیں ہمارے لیے نصیحت بن جاتی ہیں. کہنے لگا میں پہلے آپ کے طریقے پر تھا، پکا سنی تھا، اب میں وہ ہو گیا ہوں. دوسرے عقیدے کا، غلط عقیدے کا نام لیا. کہنے لگا جب تک سنی تھا بڑے وسوسے آتے تھے، نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اتنے وسوسے آتے تھے. اب جب سے میں وہ ہو گیا ہوں مجھے وسوسے نہیں آتے، تو میں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ والا معاملہ ٹھیک ہے، آپ والا معاملہ ٹھیک نہیں. والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، فرمایا یہ بتا چور کہاں آتا ہے، جہاں مال ہو یا جہاں کنگال ہو؟ اس نے کہا کنگال کے پاس کیا لینے جانا ہے، اس نے وہیں جائے گا جہاں مال ہو. کہ تو نے خود جواب دے دیا، تیرے پاس ایمان تھا، شیطان وسوسے ڈالتا تھا، تجھے بہکانے کی کوشش کرتا تھا. اب تیرے پاس ایمان رہا نہیں، اب اس نے کیا لینے آنا ہے؟ اس نے کہا یہ تو اب اپنی پارٹی کا ہو گیا ہے، اس پہ محنت کی ضرورت نہیں. تو وسوسے آتے ہیں اور شیطان کی کوشش ہے کہ وہ وسوسے زیادہ سے زیادہ ڈال کر آپ کی محنت کو خراب کرے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسوسے کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پاس بیٹھے تھے، ان کا میں پڑھ لوں گا. فرمایا پڑھو. اگر تم نے بغیر وسوسے کے نماز پڑھی تمہیں ایک چادر انعام دیں گے. انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پوری نماز پڑھ گئے. آخری قادہ جس کو کہتے ہیں نا التحیات، اس میں بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آ گیا پتہ نہیں ریشمی دیں گے یا سوتی دیں گے. سلام پھیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسوسہ